اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تمام اولیاء کرام، صوفیاء کرام، فقراء حضرات اپنے چاہنے والوں کو، اپنے امتیوں کو اور اپنے مریدین کو ازل سے ایک ہی پیغام دیتے آ رہے ہیں، صبر اور شکر کا۔ ہمارا آج کا موضوع خاص بھی صبر اور شکر پر ہے۔ آخر صبر اور شکر میں کیا راز و اسرار اور کیا پراسرار مقام چھپے ہوئے ہیں جس کی بار بار ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ سامعین کرام، صبر اور شکر اگر روحانیت اور تصوف سے نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ مطلب کہ روحانیت کی عمارت صبر اور شکر پر کھڑی ہے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیندیاں جے مر رہنا ہوئے تاں ویس فقیراں بہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑیاں سہیے ہو، جے کوئی کڈھے گہلا مندے اس نو جی جی کہیے ہو، گلا الاہما بھنڈی خوری یار دے پارو سہیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی یا حضرت باہو جی میں رکھے انجے رہیے ہو۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گالم گلوچ کرے یا آپ کو مارے پیٹے تب بھی صبر اور شکر اختیار کرے۔ اصل فقیری یہ ہے۔ دیکھیے، صبر کا مفہوم مشکل وقت میں ظاہری اور باطنی مایوسی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے امید و یقین رکھنے کا نام ہے، جبکہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور ان کے سامنے سجدہ ریزی کا نام ہے۔ انسان کا جسمانی یا ذہنی تکلیف پر فطری رد عمل بے ساختہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، چاہے وہ کتنا ہی صابر اور دانش مند کیوں نہ ہو۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت، روحانیت اور اس کے نظام کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کا رویہ منفرد ہو جاتا ہے، مثبت ہو جاتا ہے۔ وہ رب کی نعمتوں اور آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں اور کسی بھی آزمائش میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے مقدم اور محترم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر حالت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آزمائش پر صبر اور نعمت پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں صبر کے متعلق ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں زیادہ سے زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہ عز و جل نے صابرین کو اپنی معیت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ شکر کا بھی حکم جو ہے انسان کو دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال، افعال اور اقوال سے صبر اور شکر کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی عورت۔ سامعین کرام، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مومن بندے کو اس کے ایمان کی پختگی کے لحاظ سے آفت اور ابتلا میں ڈالتا ہے۔ جتنا کسی مومن کا جو ہے ایمان قوی ہوگا، اتنا ہی بڑی آزمائش سے اسے گزارا جائے گا۔ چنانچہ ایمان کے درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو رسول کی مشکل نبی کی مشکل سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کی آزمائش ابدال کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے، کیونکہ ابدال کے ایمان سے نبی کا ایمان زیادہ مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ پھر ایک ابدال کی ابتلا ولی کی ابتلا سے زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آفت و آزمائش کے درجوں میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور مومن بندہ اپنے ایمان و ایقان کے مطابق جو ہے امتحان میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اسے صبر اور شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اسے گھبرا جانا چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں امتحان میں ڈال کر یا زمانے کی ستف ظریفی کے آگے صبر اور شکر کرنے کا درس دیتا ہے؟ آخر صبر اور شکر میں کیا راز چھپا ہے؟ دیکھیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ حضور داتا علی حجویری کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، جو آپ نے کشف المعجوب میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت لاہور میں تھا اور میں کافی عرصہ تک مقام فنا فی اللہ میں پھنس چکا تھا، آگے نکل نہیں رہا تھا، مطلب کہ فنا سے بقا میں نہیں پہنچ رہا تھا، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت اور نظر کرم کے لیے مقام بقا کا ہونا نہایت ضروری ہے، جو اب تک میرے پاس نہیں تھا، اور روحانیت جاری اور مسلسل سفر کرنے کا نام ہے۔ سو آپ فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ تھا۔ خیر، ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں کسی کامل فقیر کی قبر پر حاضری دیتا ہوں اور وہاں التجا کرتا ہوں، امید ہے اس سے اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ خیر، جب میں مزار پر حاضر ہوا تو وہاں 2-3 خود ساختہ ملنگ بنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو نشہ کرنے والے تھے، جو وہاں پر جو ہے اس وقت خربوزے کھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ پر انہوں نے زبان سے سخت جملے پھینکے۔ جب میں نے ان کی جملوں کا جواب نہ دیا تو انہوں نے مجھے خربوزے کے بیج اور خربوزے مارنا شروع کر دیے، اور میرا گڈڑی لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے میرے لباس کی پامالی کی اور مجھے دھکے دے کر مزار سے باہر نکال دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں صبر اور شکر سے کام لیا، سمجھ آئی بات کی، اور ان کو دعا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی کچھ دیر بعد ہی اللہ نے مجھے مقام فنا سے نکال کر مقام بقا باللہ عطا کر دیا، یعنی جو بقا میری محنت اور مجاہدہ سے نصیب نہیں ہو رہی تھی، میں پھنس چکا تھا، وہ مجھے صبر اور شکر سے نصیب ہو گئی۔ سامعین کرام، یاد رکھ لیں کہ صبر اور شکر کے پیچھے وہ مقام جو ہے روحانی چھپا ہوتا ہے، جو آپ کے ہزاروں مجاہدوں سے بلند تر ہوتا ہے۔ حضور سلطان صاحب محق الفقر کے صفحہ 297 میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبر اور شکر سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جو بھی کوئی صوفی یا ولی بنا ہے، اس کا راز صبر اور شکر ہے۔ آپ صرف صبر اور شکر کے لفظی معنوں میں غور نہ کریں، بلکہ صبر اور شکر کے باطنی جو قوت ہے اس پر غور کریں۔ ان میں پوری باطنی کائنات چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ راہ سلوک کے مسافر ہیں تو صبر اور شکر کو ضرور اپنائیں، آپ کبھی بھی کسی منزل پہ رکیں گے نہیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔